کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 16واں باب عید فصح۔ تو ابیب کے مہینے کو یاد رکھنا اور اس میں خداوند اپنے خدا کی فصح کرنا، کیونکہ خداوند تیرا خدا ابیب کے مہینے میں رات کے وقت تجھ کو مصر سے نکال لایا، اور جس جگہ کو خداوند اپنے خدا کے مسکن کے لیے چنے، وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے اپنے گائے بیل اور بھیڑ بکری میں سے فصح کی قربانی چڑھانا۔ تو اس کے ساتھ خمیری روٹی نہ کھانا، بلکہ 7 دن تک اس کے ساتھ بے خمیری روٹی جو دکھ کی روٹی ہے کھانا، کیونکہ تو ملک مصر سے ہڑبڑی میں نکلا تھا۔ یوں تو عمر بھر اس دن کو جب تو ملک مصر سے نکلا یاد رکھ سکے گا، اور تیری حدود کے اندر 7 دن تک کہیں خمیر نظر نہ آئے، اور اس قربانی میں سے جس کو تو پہلے دن کی شام کو چڑھائے کچھ گوشت صبح تک باقی نہ رہنے پائے۔ تو فصح کی قربانی کو اپنے پھاٹکوں کے اندر جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دیا ہو کہیں نہ چڑھانا، بلکہ جس جگہ کو خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، وہاں تو فصح کی قربانی کو اس وقت جب تو مصر سے نکلا تھا، یعنی شام کو سورج ڈوبتے وقت گزراننا، اور جس جگہ کو خداوند تیرا خدا چنے وہیں اسے بھون کر کھانا، اور پھر صبح کو اپنے اپنے ڈیرے کو لوٹ جانا۔ 6 دن تک بے خمیری روٹی کھانا، اور 7ویں دن خداوند تیرے خدا کی خاطر مقدس مجمع ہو، اس میں تو کوئی کام نہ کرنا۔ فصل کاٹنے کی عید۔ پھر تو 7 ہفتے یوں گننا کہ جب سے ہنسوا لے کر فصل کاٹنی شروع کرے تب سے 7 ہفتے گن لینا۔ تب جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے دی ہو اس کے مطابق اپنے ہاتھ کی رضا کی قربانی کا ہدیہ لا کر خداوند اپنے خدا کے لیے ہفتوں کی عید منانا، اور اسی جگہ جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے گا، تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور تیرے غلام اور لونڈیاں اور وہ لاوی جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے درمیان ہوں، سب مل کر خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا۔ اور یاد رکھنا کہ تو مصر میں غلام تھا، اور ان حکموں پر احتیاط کر کے عمل کرنا۔ عید خیام، جھونپڑوں کی عید۔ جب تو اپنے کلیہان اور کولہوں کا مال جمع کر چکے تو 7 دن تک عید خیام کرنا، اور تو اور تیرے بیٹے بیٹیاں اور غلام اور لونڈیاں اور لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہوں، سب تیری اس عید پر خوشی منائیں۔ 7 دن تک تو خداوند اپنے خدا کے لیے اسی جگہ جسے خداوند چنے عید کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیرے سارے مال میں اور سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت بخشے گا، سو تو پوری خوشی کرنا۔ اور سال میں 3 بار یعنی بے خمیری روٹی کی عید اور ہفتوں کی عید اور عید خیام کے موقع پر تیرے ہاں کے سب مرد خداوند اپنے خدا کے آگے اسی جگہ حاضر ہوا کریں جسے وہ چنے گا، اور جب آئیں تو خداوند کے حضور خالی ہاتھ نہ آئیں، بلکہ ہر مرد جیسی برکت خداوند تیرے خدا نے تجھ کو بخشی ہو اپنی توفیق کے مطابق دے۔ عدل و انصاف کا نظام۔ تو اپنے قبیلوں کو سب بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے قاضی اور حاکم مقرر کرنا، جو صداقت سے لوگوں کی عدالت کریں۔ تو انصاف کا خون نہ کرنا، تو نہ تو کسی کی رو رعایت کرنا اور نہ رشوت دینا، کیونکہ رشوت دانشمند کی آنکھوں کو اندھا کر دیتی ہے اور صادق کی باتوں کو پلٹ دیتی ہے۔ جو کچھ بالکل حق ہے تو اسی کی پیروی کرنا، تاکہ تو جیتا رہے اور اس ملک کا مالک بن جائے جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ جو مذبح تو خداوند اپنے خدا کے لیے بنائے اس کے قریب کسی قسم کے درخت کی یسیرت نہ لگانا، اور نہ کوئی ستون اپنے لیے کھڑا کر لینا جس سے خداوند تیرے خدا کو نفرت ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا باب نمبر 17۔ تو خداوند اپنے خدا کے لیے کوئی بیل یا بھیڑ بکری جس میں کوئی عیب یا برائی ہو ذبح مت کرنا، کیونکہ یہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر تیرے درمیان تیری بستیوں میں جن کو خداوند تیرا خدا تجھ کو دے کہیں کوئی مرد یا عورت ملے جس نے خداوند تیرے خدا کے حضور یہ بدکاری کی ہو کہ اس کے عہد کو توڑا ہو، اور جا کر اور معبودوں کی یا سورج یا چاند یا اجرام فلک میں سے کسی کی جس کا حکم میں نے تجھ کو نہیں دیا پوجا اور پرستش کی ہو،
اور یہ بات تجھ کو بتائی جائے اور تیرے سننے میں آئے تو تو جان فشانی سے تحقیقات کرنا، اور اگر یہ ٹھیک ہو اور قطعی طور پر ثابت ہو جائے کہ اسرائیل میں ایسا مکروہ کام ہوا تو تو اس مرد یا اس عورت کو جس نے یہ برا کام کیا ہو باہر اپنے پھاٹکوں پر نکال لے جانا اور ان کو ایسا سنسار کرنا کہ وہ مر جائیں۔ جو واجب القتل ٹھہرے وہ 2 یا 3 آدمیوں کی گواہی سے مارا جائے، فقط ایک ہی آدمی کی گواہی سے وہ مارا نہ جائے۔ اس کو قتل کرتے وقت گواہوں کے ہاتھ پہلے اس پر اٹھیں، اس کے بعد باقی سب لوگوں کے ہاتھ۔ یوں تو اپنے درمیان سے شرارت کو دور کیا کرنا۔ اگر تیری بستیوں میں کہیں آپس کے خون یا آپس کے دعویٰ یا آپس کی مار پیٹ کی بابت کوئی جھگڑے کی بات اٹھے اور اس کا فیصلہ کرنا تیرے لیے نہایت ہی مشکل ہو تو اٹھ کر اس جگہ جسے خداوند تیرا خدا چنے گا جانا، اور لاوی کاہنوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے پاس پہنچ کر ان سے دریافت کرنا، اور وہ تجھ کو فیصلہ کی بات بتائیں گے، اور تو اسی فیصلہ کے مطابق جو وہ تجھ کو اس جگہ سے جسے خداوند چنے گا بتائیں عمل کرنا، جیسا وہ تجھ کو سکھائیں اسی کے مطابق سب کچھ احتیاط کر کے ماننا۔ شریعت کی جو بات وہ تجھ کو سکھائیں اور جیسا فیصلہ تجھ کو بتائیں اسی کے مطابق کرنا، اور جو کچھ فتویٰ وہ دیں اس سے دہنے یا بائیں نہ مڑنا۔ اور اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے، اور تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دور کر دینا، اور سب لوگ سن کر ڈر جائیں گے اور پھر گستاخی سے پیش نہیں آئیں گے۔ بادشاہ بنانے کی بابت ہدایات۔ جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے اور اس پر قبضہ کر کے وہاں رہنے اور کہنے لگے کہ ان قوموں کی طرح جو میرے گردا گرد ہیں میں بھی کسی کو اپنا بادشاہ بناؤں، تو بہرحال فقط اسی کو اپنا بادشاہ بنانا جس کو خداوند تیرا خدا چن لے۔ تو اپنے بھائیوں میں سے ہی کسی کو اپنا بادشاہ بنانا، اور پردیسی کو جو تیرا بھائی نہیں اپنے اوپر حاکم نہ کر لینا۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ اپنے لیے بہت گھوڑے نہ بڑھائے اور نہ لوگوں کو مصر میں بھیجے تاکہ اس کے پاس بہت سے گھوڑے ہو جائیں، اس لیے کہ خداوند نے تم سے کہا ہے کہ تم اس راہ سے پھر کبھی ادھر نہ لوٹنا، اور وہ بہت سی بیویاں بھی نہ رکھے تا نہ ہو کہ اس کا دل پھر جائے، اور نہ وہ اپنے لیے سونا چاندی ذخیرہ کرے، اور جب وہ تخت سلطنت پر جلوس کرے تو اس شریعت کی جو لاوی کاہنوں کے پاس رہے گی ایک نقل اپنے لیے ایک کتاب میں اتار لے، اور وہ اسے اپنے پاس رکھے اور اپنی ساری عمر اس کو پڑھا کرے، تاکہ وہ خداوند اپنے خدا کا خوف ماننا اور اس شریعت اور آئین کی سب باتوں پر عمل کرنا سیکھے، جس سے اس کے دل میں غرور نہ ہو کہ وہ اپنے بھائیوں کو حقیر جانے اور ان احکام سے نہ تو دہنے نہ بائیں مڑے، تاکہ اسرائیلیوں کے درمیان اس کی اور اس کی اولاد کی سلطنت مدت تک رہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استشنا کی کتاب اس کا 18واں باب۔ کاہنوں کا حصہ۔ لاوی کاہنوں یعنی لاوی کے قبیلہ کا کوئی حصہ اور میراث اسرائیل کے ساتھ نہ ہو، وہ خداوند کی آتشین قربانیاں اور اسی کی میراث کھایا کریں، اس لیے ان کے بھائیوں کے ساتھ ان کو میراث نہ ملے۔ خداوند ان کی میراث ہے جیسا اس نے خود ان سے کہا ہے، اور جو لوگ گائے بیل یا بھیڑ یا بکری کی قربانی گزرانتے ہیں ان کی طرف سے کاہنوں کا یہ حق ہوگا کہ وہ کاہن کو شانہ اور کنپٹیاں اور جوج دیں۔ اور تو اپنے اناج اور مے اور تیل کے پہلے پھل میں سے اور اپنی بھیڑوں کے مال میں سے جو پہلی دفعہ اترے جائیں اسے دینا، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو تیرے سب قبیلوں میں سے چن لیا ہے، تاکہ وہ اور اس کی اولاد ہمیشہ خداوند کے نام سے خدمت کے لیے حاضر رہیں۔ اور تیری جو بستیاں سب اسرائیلیوں میں ہیں ان میں سے اگر کوئی لاوی کسی بستی سے جہاں وہ بود و باش کرتا تھا آئے اور اپنے دل کی پوری رغبت سے اس جگہ حاضر ہو جس کو خداوند چنے گا، تو اپنے سب لاوی بھائیوں کی طرح جو وہاں خداوند کے حضور کھڑے رہتے ہیں وہ بھی خداوند اپنے خدا کے نام سے خدمت کرے،
اور ان سب کو کھانے کو برابر حصہ ملے سوا اس دام کے جو اس کے باپ دادا کی میراث بیچنے سے اسے حاصل ہو۔ بے دینی کی رسموں کے خلاف انتباہ۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تم میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رامال، یا ساحر ہو، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا۔ ایک نبی بھیجنے کا وعدہ۔ کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہیں، اور تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا۔ یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حورب میں کی تھی، کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے، اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں۔ اور خداوند نے مجھ سے کہا، وہ جو کچھ کہتے ہیں سو ٹھیک کہتے ہیں، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا۔ اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا۔ لیکن جو نبی گستاخ بن کر کوئی ایسی بات میرے نام سے کہے جس کے کہنے کا میں نے اس کو حکم نہیں دیا، یا اور معبودوں کے نام سے کچھ کہے، تو وہ نبی قتل کیا جائے۔ اور اگر تو اپنے دل میں کہے کہ جو بات خداوند نے نہیں کہی ہے اسے ہم کیوں کر پہچانے، تو پہچان یہ ہے کہ جب وہ نبی خداوند کے نام سے کچھ کہے اور اس کے کہے کے مطابق کچھ واقعہ یا پورا نہ ہو، تو وہ بات خداوند کی کہی ہوئی نہیں، بلکہ اس نبی نے وہ بات خود گستاخ بن کر کہی ہے، تو اس سے خوف نہ کرنا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 19واں باب، پناہ کے شہر۔ جب خداوند تیرا خدا ان قوموں کو جن کا ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے کاٹ ڈالے، اور تو ان کی جگہ ان کے شہروں اور گھروں میں رہنے لگے، تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے 3 شہر اپنے لیے الگ کر دینا، اور تو ایک راستہ بھی اپنے لیے تیار کرنا، اور اپنے اس ملک کی زمین کو جس پر خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ دلاتا ہے 3 حصے کرنا، تاکہ ہر ایک خونی وہیں بھاگ جائے، اور اس خونی کا جو وہاں بھاگ کر اپنی جان بچائے حال یہ ہو کہ اس نے اپنے ہمسایہ کو نادانستہ اور بغیر اس سے قدیمی عداوت رکھے مار ڈالا ہو۔ مثلا کوئی شخص اپنے ہمسایہ کے ساتھ لکڑیاں کاٹنے کو جنگل میں جائے اور کلہاڑا ہاتھ میں اٹھائے تاکہ درخت کاٹے، اور کلہاڑا دستے سے نکل کر اس کے ہمسایہ کے جا لگے اور وہ مر جائے، تو وہ ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ کر جیتا بچے، تا ایسا نہ ہو کہ راستہ کی لمبائی کے سبب سے خون کا انتقام لینے والا اپنے جوش غضب میں خونی کا پیچھا کر کے اس کو جا پکڑے اور اسے قتل کرے، حالانکہ وہ واجب القتل نہیں، کیونکہ اسے مقتول سے قدیمی عداوت نہ تھی۔ اس لیے میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ تو اپنے لیے 3 شہر الگ کر دینا۔ اور اگر خداوند تیرا خدا اس قسم کے مطابق جو اس نے تیرے باپ دادا سے کھائی تیری سرحد کو بڑھا کر وہ سب ملک جس کے دینے کا وعدہ اس نے تیرے باپ دادا سے کیا تھا تجھ کو دے، اور تو ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں دھیان کر کے عمل کرے، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور ہمیشہ اس کی راہوں پر چلے، تو ان 3 شہروں کے علاوہ 3 شہر اور اپنے لیے الگ کر دینا، تاکہ تیرے ملک کے بیچ جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث میں دیتا ہے بے گناہ کا خون بہایا نہ جائے، اور وہ خون یوں تیری گردن پر ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہمسایہ سے عداوت رکھتا ہوا اس کی گھات میں لگے اور اس پر حملہ کر کے اسے ایسا مارے کہ وہ مر جائے، اور وہ خود ان شہروں میں سے کسی میں بھاگ جائے،
تو اس کے شہر کے بزرگ لوگوں کو بھیج کر اسے وہاں سے پکڑوا منگوائیں اور اس کو خون کے انتقام لینے والے کے ہاتھ میں حوالہ کریں تاکہ وہ قتل ہو۔ تجھ کو اس پر ذرا ترس نہ آئے، بلکہ تو اس طرح بے گناہ کے خون کو اسرائیل سے دفع کرنا تاکہ تیرا بھلا ہو۔ قدیم حدود کا احترام۔ تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے، اپنے ہمسایہ کی حد کا نشان جس کو اگلے لوگوں نے تیری میراث کے حصہ میں ٹھہرایا ہو مت ہٹانا۔ گواہوں کے بارے میں، کسی شخص کے خلاف اس کی کسی بدکاری یا گناہ کے بارے میں جو اس سے سرزد ہو، ایک ہی گواہ بس نہیں بلکہ 2 گواہوں یا 3 گواہوں کے کہنے سے بات پکی سمجھی جائے۔ اگر کوئی جھوٹا گواہ اٹھ کر کسی آدمی کی بدی کی نسبت گواہی دے تو وہ دونوں آدمی جن کے بیچ یہ جھگڑا ہو خداوند کے حضور کاہن ہوں اور ان دنوں کے قاضیوں کے آگے کھڑے ہوں، اور قاضی خوب تحقیقات کریں، اور اگر وہ گواہ جھوٹا نکلے اور اس نے اپنے بھائی کے خلاف جھوٹی گواہی دی ہو تو جو حال اس نے اپنے بھائی کا کرنا چاہا تھا وہی تم اس کا کرنا، اور یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کر دینا، اور دوسرے لوگ سن کر ڈریں گے اور تیرے بیچ پھر ایسی برائی نہیں کریں گے، اور تجھ کو ذرا ترس نہ آئے۔ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، دانت کا بدلہ دانت، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، اور پاؤں کا بدلہ پاؤں ہو۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 20واں باب۔ جنگ کے بارے میں۔ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو جائے اور گھوڑوں اور رتھوں اور اپنے سے بڑی فوج کو دیکھے تو ان سے ڈر نہ جانا، کیونکہ خداوند تیرا خدا جو تجھ کو ملک مصر سے نکال لایا تیرے ساتھ ہے۔ اور جب مارکہ جنگ میں تمہاری مٹھ بھیڑ ہونے کو ہو تو کاہن فوج کے آدمیوں کے پاس جا کر ان کی طرف مخاطب ہو اور ان سے کہے، سنو اے اسرائیلیو، تم آج کے دن اپنے دشمنوں کے مقابلے کے لیے مارکہ جنگ میں آئے ہو، سو تمہارا دل ہراساں نہ ہو، تم نہ خوف کرو نہ کانپو، نہ ان سے دہشت کھاؤ، کیونکہ خداوند تمہارا خدا تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تاکہ تم کو بچانے کو تمہاری طرف سے تمہارے دشمنوں سے جنگ کرے۔ پھر فوجی حکام لوگوں سے یوں کہیں کہ تم میں سے جس کسی نے نیا گھر بنایا ہو اور اسے مخصوص نہ کیا ہو وہ اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں قتل ہو اور دوسرا شخص اسے مخصوص کرے۔ اور جس کسی نے پاکستان لگایا ہو پر اب تک اس کا پھل استعمال نہ کیا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ جنگ میں مارا جائے اور دوسرا آدمی اس کا پھل کھائے۔ اور جس نے کسی عورت سے اپنی منگنی تو کر لی ہو پر اسے بیاہ کر نہیں لایا ہے وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ وہ لڑائی میں مارا جائے اور دوسرا مرد اس سے بیاہ کرے۔ اور فوجی حکام لوگوں کی طرف مخاطب ہو کر ان سے یہ بھی کہیں کہ جو شخص ڈرپوک اور کچے دل کا ہو وہ بھی اپنے گھر کو لوٹ جائے، تا نہ ہو کہ اس کی طرح اس کے بھائیوں کا حوصلہ بھی ٹوٹ جائے۔ اور جب فوجی حکام یہ سب کچھ لوگوں سے کہہ چکے تو لشکر کے سرداروں کو ان پر مقرر کر دیں، جب تو کسی شہر سے جنگ کرنے کو اس کے نزدیک پہنچے تو پہلے اسے صلح کا پیغام دینا، اور اگر وہ تجھ کو صلح کا جواب دے اور اپنے پھاٹک تیرے لیے کھول دے تو وہاں کے سب باشندے تیرے باج گزار بن کر تیری خدمت کریں، اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کرے بلکہ تجھ سے لڑنا چاہے تو اس کا محاصرہ کرنا، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضہ میں کر دے تو وہاں کے ہر مرد کو تلوار سے قتل کر ڈالنا، لیکن عورتوں اور بال بچوں اور چوپایوں اور اس شہر کے سب مال اور لوٹ کو اپنے لیے رکھ لینا، اور تو اپنے دشمن کی اس لوٹ کو جو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو دی ہو کھانا۔ ان سب شہروں کا یہی حال کرنا جو تجھ سے بہت دور ہیں، وہ ان قوموں کے شہر نہیں ہیں، پر ان قوموں کے شہروں میں جن کو خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو دیتا ہے کسی ذی نفس کو جیتا نہ بچا رکھنا، بلکہ تو ان کو یہی ہتی اور اموری اور کنانی اور فرزی اور ہوی اور یبوسی قوموں کو جیسا خداوند تیرے خدا نے تجھ کو حکم دیا ہے بالکل نیست کر دینا، تاکہ وہ تم کو اپنے سے مکروہ کام کرنے نہ سکھائیں جو انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے کیے ہیں، اور یوں تم خداوند اپنے خدا کے خلاف گناہ کرنے لگو۔
جب تو کسی شہر کو فتح کرنے کے لیے اس سے جنگ کرے اور مدت تک اس کا محاصرہ کیے رہے تو اس کے درختوں کو کلہاڑی سے نہ کاٹ ڈالنا، کیونکہ ان کا پھل تیرے کھانے کے کام میں آئے گا۔ سو تو ان کو مت کاٹنا، کیونکہ کیا میدان کا درخت انسان ہے کہ تو اس کا محاصرہ کرے۔ سو فقط انہی درختوں کو کاٹ کر اڑا دینا جو تیری دانست میں کھانے کے مطلب کے نہ ہوں، اور تو اس شہر کے مقابل جو تجھ سے جنگ کرتا ہو برجوں کو بنا لینا جب تک وہ سر نہ ہو جائے۔ آمین اور آمین۔